سوشل تھیوری میں ایک بہت بڑا چینج آیا ہے جس کو پوسٹ ماڈرنزم کہا جاتا ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم کے پروپوننٹس کا یہ خیال ہے کہ ہم جس عہد میں رہ رہے ہیں وہ ماڈرنسٹ عہد سے بہت مختلف ہے، اور اس کے لیے پبلک پالیسی بھی مختلف طریقے سے بننی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم پوسٹ ماڈرنزم کو اسٹڈی کریں اور اس کا پبلک پالیسی کے ساتھ رشتہ سمجھنے کی کوشش کریں، آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماڈرنزم اور ماڈرنسٹ پبلک پالیسی کیا تھے اور ان کی جگہ پہ پوسٹ ماڈرنزم کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ ماڈرنزم یا ماڈرنٹی ایک عہد کا نام ہے جو یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ رفلی انلائٹنمنٹ کے عہد سے شروع ہو کے 1960 تک کا جو عہد ہے اس کو ماڈرنزم کا عہد یا ماڈرنٹی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا بیلیف سسٹم بھی ہے جس کے خیال میں ٹریڈیشن اور سپرسٹیشن کی گنجائش سوسائٹی میں نہیں رہی تھی۔ اس کے علاوہ ماڈرنزم ایک پروسیس کا بھی نام ہے جس میں ماڈرن رویے، ماڈرن ٹرینڈز اور ماڈرن فورسز نے اپنی جگہ بنائی اور ٹریڈیشن کو ریپلیس کیا۔ یہ ایک طرح سے ٹریڈیشن کے ساتھ اور روایت کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ ایک طرح کی بریک ہے جو انلائٹنمنٹ کے عہد سے شروع ہوئی یورپ میں اور وہاں سے دنیا بھر میں پھیلی۔ اس کے جو بڑے بڑے بیلیفس ہیں اس میں سائنس، ریزن، سیکولرزم، پروگریس، اکنامک ڈیولپمنٹ اور انڈیویجولزم مشہور ہیں۔ یہ آئیڈیالوجیز ہیں جو ماڈرنزم کے آن سیٹ کے بعد یورپ میں پاپولر ہوئیں اور اس کے پاپولر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں پھیلیں۔ ان کے جو اور بیلیفس ہیں اس میں مینیجریلزم کا بیلیف اہم ہے کہ ماڈرنسٹ یا ماڈرن رائٹرز، اسکالرز اور سائنٹسٹ یہ سمجھتے تھے کہ سوسائٹیز کو مینیجریل نالج کے ذریعے اور مینیجرز کے ذریعے زیادہ آرڈر کے ساتھ مینیج کیا جا سکتا ہے۔ اس کا دوسرا بیلیف آبجیکٹیوٹی تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کو استعمال کرتے ہوئے، ریزن اور ریشنلٹی کو اپلائی کرتے ہوئے human beings could be objective about themselves and could acquire the knowledge of the universe around them in an objective way۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور پرنسپل ماڈرنزم کا نیوٹریلٹی تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس جب انویسٹیگیٹ کرے کسی ایشو کو یا سائنٹسٹ جب انویسٹیگیٹ کریں کسی ایشو کو تو وہ کوئی سائٹس نہ لیں اور نیوٹریلٹی کے ساتھ آبزرو کریں دنیا کو اپنے ارد گرد اور جو بھی آبجیکٹس وہ اسٹڈی کریں۔ یہ ماڈرنزم کے بیلیفس تھے۔ پبلک پالیسی کا سبجیکٹ بذات خود ایک طرح سے ماڈرنٹی کی پروڈکٹ ہے، کیونکہ جو بانی ہیں پبلک پالیسی کے ڈسپلن کے اور ان سے پہلے جو سوشل سائنٹسٹ اسپیشلی سوشیالوجسٹ جنہوں نے کام کیا ہے اسٹیٹ کے فنکشنز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، انہوں نے پبلک پالیسی ڈسپلن کی بنیاد ہی ماڈرن اسٹیٹ کو اسسٹ کرنے کے لیے اور ہیلپ کرنے کے لیے رکھی تھی۔ تو پبلک پالیسی کے اسکالرز نے پورے ماڈرن عہد میں سوسائٹیز کی ری انجینئرنگ میں یا سوشل انجینئرنگ میں بہت کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح سے ماڈرنزم ایک طرح کی آئیڈیالوجی ہے which has been or have been governing the conduct of public policy scientists and policy analysis، اور اس کی جو پریسکرپشنز رہی ہیں وہ ماڈرنزم کے پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے پبلک پالیسی کے اسکالرز یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ان کی پریسکرپشنز یونیورسلی ویلڈ تھیں اور بہت حد تک بہت بڑی اسکیل کے لیے بالکل درست تھیں اور پوری دنیا کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر کلچر کے لیے بالکل مناسب تھیں اور ان کو استعمال کیا جا سکتا تھا ہر کلچر کی ری انجینئرنگ کرنے کے لیے۔ اسی طرح جو ماڈرنزم کا بیلیف تھا لینئر پروگریس میں، کہ پروگریس ہو رہی ہے پوری دنیا میں جس میں تمام سوسائٹیز کا الٹیمیٹ پرپز پروگریس اچیو کرنا ہے۔ یورپ میں پروگریس پہلے اچیو کر لی گئی ہے اور باقی سوسائٹیز یورپ کو فالو کریں گی، لیکن الٹیمیٹ پرپز ان کا پروگریس اچیو کرنا ہے۔ تو یہ سارے بیلیفس تھے ماڈرنزم کے جو پبلک پالیسی کے نالج میں اور پبلک پالیسی کی پریکٹس میں بہت حد تک ریفلیکٹ ہوتے تھے 1960s اور 1970s تک۔
اگر آپ جیمز اسکاٹ کی کتاب پڑھیں سینگ لائک اے اسٹیٹ، تو اس میں ان پرنسپلز کی ایپلیکیشن جن جن پروجیکٹس میں کی گئی ہے ان میں سے کچھ پروجیکٹس کا ایک تنقیدی جائزہ موجود ہے، اور اس میں جیمز اسکاٹ نے یہ بتایا ہے کہ کیسے ماڈرنزم کے پرنسپلز کو آرکیٹیکچر کے پروجیکٹس میں، سٹی ڈیزائن کے پروجیکٹس میں اور دوسری بڑی اسکیموں میں استعمال کیا گیا، اور ان میں سے کچھ اسکیمیں کامیاب نہیں ہوئیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ماڈرنسٹ بیلیفز لوگوں کے کلچرز کے ساتھ میچ نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اب جو موڈس آپرینڈائی تھا ماڈرنسٹ پالیسی میکنگ کا، وہ ریشنل پلاننگ تھا ٹو اچیو آئیڈیل سوشل آرڈرس، اور ایکسپرٹس کا رول بہت اہم تھا ماڈرنسٹ پالیسی میکنگ میں، اور نیچرل سائنسز کے میتھڈز جیسے فزکس کے میتھڈز، بایولوجی کے میتھڈز استعمال کیے جاتے تھے پالیسی انالیسز میں، سوشل سائنسز میں۔ تو یہ موڈس آپرینڈائی اس کا پھر بیوروکریسی کی مدد سے نافذ کیے جاتے تھے پروجیکٹس، اور ریشنل انالیسز بہت حد تک رائج تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انلائٹنمنٹ کے جتنے بیلیفز تھے، جس میں سائنس، ریزن، پروگریس، سیکولرزم، ریشنلزم، ان چیزوں نے کس حد تک ہیومن ویلفیئر کو پروموٹ کرنے میں مدد دی ہے۔ تو جیمز اسکاٹ کی اگر آپ کتاب پڑھیں، اور اس طرح کے اور بہت سارے کام ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ماڈرنسٹ پالیسی میکنگ نے اپنے پرومس کے مطابق لوگوں کی زندگیاں بہتر نہیں بنائیں، اس لیے کہ ماڈرنسٹ پالیسی میکنگ کے ڈکٹیٹس کی وجہ سے پالیسی انالسٹس لوگوں سے بہت ڈسٹنس پہ رہ کے انالیسز کرتے تھے، لوگوں کی شمولیت اس میں بہت کم ہوتی تھی، جس کی وجہ سے سٹیزنز بہت ایلینیٹ ہوئے پالیسی میکنگ کے پروسیس سے، اور گورنمنٹ سے بھی دور ہوئے۔ اور اس کے نتیجے میں اگر آپ یہ دیکھیں، اس کو بمپر سٹیکر سلوگنز کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے کچھ آبزرویشنز آپ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی پارٹیسپیشن نہیں ہے ڈیسیژن میکنگ میں ماڈرنسٹ پالیسی کے ڈکٹیٹس کی وجہ سے، کیونکہ ایکسپرٹس سارے فیصلے کرتے ہیں پالیسی میکنگ کے، تو لوگ کاروں کے پیچھے سٹیکر لگاتے ہیں مختلف قسم کے رائٹس کے لیے، کیونکہ کوئی ایسا پروسیس موجود نہیں ہے جس میں لوگ حکومتی اداروں کو جا کے بتا سکیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں حکومت سے۔ تو اس کو بمپر سٹیکر سلوگنز کا زمانہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ آپ پاکستان میں بھی اس کے بہت سارے مظاہر دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک اور بڑا نقصان یہ تھا ماڈرنسٹ پالیسی میکنگ کا کہ لوگوں کے لیوڈ ایکسپیرینس کو پالیسی میکنگ میں جگہ نہیں دی جاتی تھی، ہسٹری کو اس طرح اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ اگر آپ رابرٹ ایس میکنمارا کا پالیسی انالیسز دیکھیں تو اس میں جو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی وہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کو دی جاتی تھی، لوگوں کے لیوڈ ایکسپیرینس کو یا وزڈم کو نہیں دی جاتی تھی۔ تو اب اس کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک حل جو بہت سارے اسکالرز نے اور پالیسی انٹلیکچوئلز نے تجویز کیا، وہ تھا کہ ایکسپرٹس اور ٹیکنوکریٹس اور ماڈرنسٹ ڈکٹیٹس کی بجائے سوسائٹی میں جو پلورل انٹرسٹس ہیں اور ڈائیورسٹی ہے، ان کی وائسز کو ہائی لائٹ کیا جائے پالیسی میکنگ میں، ان کی وائسز اور ایسپیریشنز کے ذریعے پالیسی کے ڈیسیژنز کیے جائیں۔ تو اس کو مجموعی طور پر پوسٹ ماڈرن زمانہ کہا جاتا ہے، یا پوسٹ ماڈرن تھیوری کہا جاتا ہے، جو لوگوں کی وائسز کو پالیسی میکنگ میں اہمیت دینے پر زور دیتی ہے۔ تو یہ اگر آپ سمجھ لیں کہ ماڈرنزم کے ڈکٹیٹس کیا تھے مین، اور ماڈرنزم کیوں ناکام ہوا، تو آپ پوسٹ ماڈرنزم کی تھیوری کو اور پریکٹس کو زیادہ بہتر طریقے پہ سمجھ سکتے ہیں، اور اس کو پالیسی میکنگ میں استعمال کر سکتے ہیں۔